آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، ٹیکسٹائلز کے ہی ہے حوالے سے، مگر ٹیکسٹائل سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، جاب یا بزنس، کیا خیال ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کافی سارے لوگ مجھے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ نعمان بھائی ہماری جاب چھوٹ گئی ہے، ہمیں کوئی دوسری جاب لگا دیں۔ ایک لڑکے کو میں نے ریفرنس بھی دیا، وہ جاب کرنے بھی گیا، لیکن بہرحال مسئلے مسائل رہے ہیں۔ لیکن دیکھو ایک بات کو سمجھو، اگر اتنی زیادہ ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، اتنی زیادہ لوگوں کی جابس جا رہی ہیں، تو ایک کامن سینس کی بات ہے، اس وقت ہائرنگ بھی اس کا مطلب رکی ہوئی ہوگی یا سلو ڈاؤن ہوگی، یا پھر اچھے ٹیلنٹڈ امپلائیز کو کم سیلری پر ہائر کیا جائے گا۔ یہ چیز ایک بیسک کانسیپٹ ہے، اکنامکس کی ایک بیسک لا ہے، آپ لوگوں نے یہ لا سنی ہوگی کہ جب سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے اور ڈیمانڈ کم تو پرائس نیچے آ جاتی ہے۔ تو یار آپ اپنے ٹیلنٹ کو ویسٹ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے بہت سوچا اس بارے میں، کیونکہ مجھے ہر روز تین چار میسج آ رہے ہوتے ہیں، سی ویز آ رہے ہوتے ہیں کہ نعمان بھائی ہماری جاب لگا دیں، نعمان بھائی ہماری جاب لگا دیں، اور آپ کی یہ نعمان بھائی جان مار رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے، لیکن ٹھیک ہے نا، لیکن کوئی خاص جاب وغیرہ لگ نہیں رہی ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد سے بتانے کا یہ ہے کہ وائی جاب، وائی اونلی جاب؟ میں نے بہت سوچا اس بارے میں، کیوں نہیں بزنس شروع کیا جائے؟ میں آپ کے لیے ایک بہت زبردست اسکیم لے کر آیا ہوں، کیوں نہیں بزنس شروع کیا جائے، کیوں جاب پہ ہی ریلائی کیا جائے؟ ایک سوال یہ بھی تو ہے۔ اچھا اب آپ لوگوں کا پہلا سوال ہوگا، بزنس کے لیے تو انویسٹمنٹ چاہیے، بزنس کے لیے تو کیپٹل چاہیے، یہی سوال ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ آپ یہ سمجھ لو، بزنس کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے، بزنس کے لیے کوئی کیپٹل نہیں چاہیے۔ میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں، ابھی میں آپ کو ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا اور اپنے آپ سے مثال بھی آپ کو دوں گا۔ دیکھو بزنس کے لیے سب سے پہلے ایک آئیڈیا چاہیے، ایک ایسا زبردست آئیڈیا جو ہر آدمی کے پاس نہ ہو، آپ ہی کو خاص ملے۔ اللہ سے مانگو، اللہ پاک آپ کو آئیڈیا دیں گے۔ پہلے ایک آئیڈیا لے کر آؤ۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ آپ نے کریم اور اوبر کی جو گاڑیوں کی جو کیا کہتے ہیں کیب سروسز شروع ہوئی ہیں، 2 منٹ کے سوچو، ایک آئیڈیا تھا نا کسی کے ذہن میں کہ عام گاڑیوں کو کمرشل سسٹم پہ چلایا جائے، ایک آئیڈیا آیا کسی کے ذہن میں، پھر ذہن میں آئیڈیا ہے کہ جی 3G اور 4G، اب اگر یہ آپ کا 2G نیٹ ورک ہوتا تو میرا خیال ہے کریم اور اوبر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ 3G اور 4G نیٹ ورک آیا تو ایک آئیڈیا بھی آیا، پھر انہوں نے اپنا سٹارٹ کیا۔ بلکہ کریم کے بارے میں تو میں نے سنا ہے ایک چھوٹے سے کمرے سے سٹارٹ کیا گیا تھا، ان کا جو ہیڈ تھا، سیٹ تھا، وہ خود گاڑی لے کے چلا جاتا تھا شروع میں، آج وہ $1 بلین انڈسٹری بن گئی ہے، آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے سارا کام ہوا ہے۔ میرا صرف کہنے کا، اور گلوبلی ہو گیا اس کا کام، یہ میرے آپ کو صرف بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آئیڈیا چاہیے ہوگا نہ۔ آپ مجھے بتائیں کریم میں کیا انویسٹمنٹ ہے؟ ایک ایپ بنائی تھی انہوں نے، ایک آئیڈیا تھا ان کے پاس، اور پھر ہوتے 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 اللہ نے ان کا ہاتھ تھاما اور وہ کہاں سے کہاں نکل گئے۔ آپ کو میں ایک سسٹم سے سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہونا چاہیے، ایک ویژن ہونا چاہیے۔ آئیڈیا اور ویژن یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ بھائی میں کوئی ایسی منفرد چیز لے کر آؤں، میں منفرد کام کروں۔ اوہو کیا بتاؤں مزے کی بات، ہمارے یہاں گلی کے کونے پہ ایک فرینچ فرائز والا ہے، فرینچ فرائز والے کی ماشاءاللہ میں بھی اس سے لیتا ہوں ماشاءاللہ، اور بہت مزے کے فرائز ہیں، اس کا ٹیسٹ میرا خیال ہے 7 یا 8 کلاس میں پڑھتا ہے، صبح اسکول جاتا ہے اور شام کو فرائز بیچتا ہے 3 4 5 گھنٹے میں، اور ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ فرائز، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد ہر وقت رش ہوتا ہے، مطلب آمدنی ماشاءاللہ اس کی اتنی ہوگی کہ میں سمجھتا ہوں کہ MBA کرنے کے 2 3 سال کے بعد بھی ان کی زندگی اتنی آمدنی نہیں ہوگی، وہ کلاس 8 کا بچہ کما رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس آئیڈیاز بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے فرائز رکھتا ہے، اس کے ساتھ 10 قسم کی سوس رکھی ہوئی ہوتی ہے، مایو سوس رکھی ہوئی ہے، کیچپ رکھا ہوا ہے، چلی گارلک رکھی ہوئی ہے۔ اچھا ابھی میں گزرا تو میرا چونکہ اس سے دوستی بھی ہو گئی، بات چیت بھی ہو گئی، تو مجھ سے کہتا نعمان بھائی میں چیز فرائز رکھوں؟ میں نے سب سے پہلے سوال سے پوچھا کیا پرائز ہوگی؟ کہہ رہا 200 روپے کا ڈبہ۔ میں نے کہا نہیں، کیونکہ بچے نہیں کھا پائیں گے، تو میں نے بولا ایک کام کرو 100 روپے کا ڈبہ کر لو، اور چیز فرائز کی جگہ تم چیز سوس کر لو، ٹھیک ہے نا، تاکہ بچے بھی کھا سکے۔ دیکھو جس مارکیٹ کو آپ کیٹر کر رہے ہو وہ بچوں کی مارکیٹ بھی تو ہے، تو بچے تو 200 کا ڈبہ نہیں لیں گے۔ میں آپ کو ایک بات سے، اور یہ ٹھیلے میں کرتا ہے، یہ کوئی دکان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیلے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو بزنس آئیڈیاز بتا رہا ہوں کہ بزنس آئیڈیاز کسے کہتے ہیں، آئیڈیا کیا ہوتا ہے، بزنس کیا ہوتا ہے، سوچ کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، ہم نے یہ ٹیکسٹائل کی جو ورک شاپ شروع کی تھی، آج سے 5 6 سال پہلے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا، اور میری وائف اس بات کے آئیڈیا کی گواہ ہے کہ میں نے اس سے یہ شیئر بھی کیا تھا کہ بھائی کہ یہ ٹیکسٹائل کی کاسٹنگ جو ہے نا، یہ بہت لوگوں کو ٹیکسٹائل میں آتی ہے، کوئی میں اکیلا آدمی نہیں ہوں، بھرے پڑے ہیں لوگ۔ لیکن پرابلم کیا ہے کہ ٹیکسٹائل والوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، یا صبح سے ہم نکلے ہوئے ہوتے ہیں، رات ہو رہی ہوتی ہے، اچھی خاصی ماشاءاللہ سیلری ہوتی ہے، اس لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اب میرے ذہن میں کافی دنوں سے تھا، تو بیچ میں ایک وقت ایسا ہے کہ یار اب
اپنی ایکسپورٹ کا کام بھی بالکل زیرو ہوا تھا, ہلکا ہوا تھا, اور نوکری بھی کوئی نہیں تھی اس وقت. تو پھر میں نے سوچا یہ ٹیکسٹائل کاسٹنگ شروع کروں. تو میں نے لنکڈ ان پہ ایسی ایک ایڈ ڈالا کہ کاسٹنگ واسٹنگ ایک ورک شاپ کر رہا ہوں. تو میرے پاس پہلے دن 2 لوگ آئے تھے, مجھے یاد ہے. ایک ہماری کوئی بہت بڑی انڈسٹری کا آدمی آیا تھا, وہ امپلائی تھا, اور دوسرا جو تھا وہ ایک سیٹ آیا تھا. اور ماشاءاللہ وہاں سے جو گرو کی ہے تو کرتے 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 اتنے لوگ بولتے ہیں. میں ان کو منع کرتا ہوں کہ بھائی میرا ڈرائنگ روم چھوٹا سا ہے, اس میں اتنے لوگ آ نہیں سکتے, تو بھائی آپ لوگ جو ہے نا یہ اگلی بار آئیے کبھی. اب میں نے بہت کم کر دی اپنے ٹیکسٹائل کی ورک شاپس, لیکن میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں, ویژن. تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہونا چاہیے. یو شوڈ ہیو این آئیڈیا کہ میں نے کرنا کیا ہے. بھائی بزنس میں نے کرنا کیا, آئیڈیا تو لے کر آؤ پہلے. ایک مرتبہ جب بزنس کا آپ کو آئیڈیا ڈیولپ ہو جائے, میں آپ بتاؤں, اس کے بعد آپ لوگوں نے وہ مارکیٹنگ, اب مجھے پتہ نہیں کس نے ایم بی اے کیا ہے نہیں کیا, لیکن ایم بی اے میں ایک پڑھاتے ہیں 4 P's آف مارکیٹنگ. اسے کہتے ہیں پرائز, پروموشن, پلیس, پروڈکٹ. شاید یہ ہوتا ہے. اس کو سوچو کہ میں کیا پروڈکٹ لے کے آؤں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرا ایک ابھی جاننے والا ہے, کل رات کو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے کوئی 70-80 ہزار کی 1 لاکھ روپے کی کوئی ایجنسی لے لی ہے کسی پروڈکٹ کی, اور میرے پاس وہ آئٹمز آ گئے ہیں اور میں نے اس کو بیچنا ہے, اور میں آپ سے اسٹارٹ کر رہا ہوں. تو میں نے بولا کیا کیا چیزیں ہیں, تو کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ کیمیکل فری جیل ہے اور یہ ہے. میں نے بولا شیمپو کتنے کا ہے, کہہ رہا ہے 2500 روپے کا. میں نے کہا بھائی 250 روپے کے شیمپو میں نا میرا کام ہو جاتا ہے. امپورٹڈ آئٹم کے لیے میں 100 روپے اور دے دوں گا, تو میں 350 روپے, لیکن میں 250 کی چیز کے 2500 نہیں دوں گا. کامن سینس کی بات ہے, وائی شوڈ آئی پے سو مچ. تو دوسرا پوائنٹ کیا ہے میرا, سب سے پہلا پرائسنگ دیکھو. کوئی ایسی پروڈکٹ ہو جس کی پرائسنگ بہت کم ہو. جب میں نے یہ ٹیکسٹائل کی ورک شاپ شروع کی تھی, تو چونکہ یہ مارکیٹ میں بہت کم لوگ ہیں, اور میرا خیال ہے اوبویسلی شاید ہی کہیں کوئی پڑھائی جاتی ہو, میرا اپنا خیال ہے. تو میں نے اس وقت شاید 500 روپے یا 1000 روپے فیس رکھی تھی, اور مطلب ایک سب کو فائدہ ہو نا. تو پرائس کم تھی تو پبلک زیادہ آنی شروع ہوئی. آپ سمجھ رہے ہو, اگر اسی کے 25,000 رکھ دیتا تو ایک آدھ کوئی آدمی آتا, ایک ہی بار آتا. تو سب سے پہلے پرائسنگ کو سمجھو. پرائسنگ کیا ہے, جس جگہ کو جو میں مارکیٹنگ کر رہا ہوں, جس طبقے کو, وہاں کی پرائسنگ کیا چیز ہے. جیسے میں نے ابھی فرینچ فرائز والے کا بچے کا کیس بتایا آپ کو, کہ بچہ تو نہیں لے گا 200 کا ڈبہ نا, اس کے لیے 100 روپے کے آپ چیز پرائز رکھو. اسی طرح ہے پروڈکٹ آپ کی اپنی کیا ہو. پروڈکٹ آپ کی ایسی ہونی چاہیے جو دوسروں کو پسند آئے, جیسے کہتے ہیں دوسروں کو اچھی لگے, آئی کیچنگ ہو, بہت اس کو اچھا. پروڈکٹ دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کی پروڈکٹ کیا ہے, آپ پروڈکٹ لانچ کیا کر رہے ہو, آپ پروڈکٹ. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہوٹل والے ہوتے ہیں نا, اب ہوٹل والے بھی بیڈ شیٹ خریدتے ہیں. اب ہوٹل والے بیڈ شیٹ والوں کو, جی میں پرنٹڈ بڑی خوبصورت اس میں ایفل ٹاور بنا ہوا ہے اور بیڈ شیٹ لے جا کے بیچوں, تو وہ ایک بات کہیں گے کہ یار آپ ہمارے پہلے ہوٹل وزٹ تو کر لو. ہمارے تو وائٹ بیڈ شیٹ بیچتی ہے, تو جو بھی چیز آپ کو بنانی ہے وہ وائٹ رنگ کیا پہن دو, ہمیں یہ کیا ایفل ٹاور بنا کے دو, ہم تو اپنے بیڈ پہ نہیں بچھائیں گے. میں آپ کو ایک کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, ایک سوک سینس کی بات بتا رہا ہوں. تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ایسے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو پروڈکٹ دیکھنی پڑے گی. پروڈکٹ کیا ہے, تو پرائز, پروڈکٹ, پروموشن. آپ کو کس مارکیٹ کو آپ دے رہے ہو, کیا ہے وہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی, کس کو آپ دے رہے ہو. پروموشن بہت امپورٹنٹ ہے. پروموشن میں کر رہا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں, عورتوں کی پروڈکٹ ہے, کاسمیٹک پروڈکٹ ہے, اور پروموشن میں کر رہا ہوں اس کی مینس کے, اس کو, تو یہ تو نہیں چلے گی نا. تو پروموشن از ویری امپورٹنٹ. اور سب سے بڑی بات جو میں نے خود فیل کی ہے, پلیس مینس لوکیشن. یار میں نے اتنے سارے بزنسز دیکھے ہیں, اب کھانے پینے کی جو جگہیں ہوتی ہیں وہ روڈ کے نا بالکل فرنٹ پہ چلتی ہیں, اندر گلی کونوں میں نہیں چلتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, نارمل سی بتا رہا ہوں. کتنی میں نے کھانے پینے کی دکانیں بند ہوتی دیکھی ہیں, اور کتنے میں نے ان کو مشورے دیے کہ بھائی فرنٹ پہ کھولو, اندر نہیں کھولو. اندر کھول دیتے ہو, اندر نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جانتا ہے. میرا مطلب صرف بتانے کا یہ, لوکیشن از ویری امپورٹنٹ کہ لوکیشن کا ہے. اب ظاہری بات ہے, درزی کی دکان کو فرنٹ پہ کھولنے کی ضرورت نہیں, وہ اندر بھی کھولو تو بہت چلے گی, کامن سینس کی بات ہے. لیکن کھانے کی دکان باہر کھولو, ایک لاجیکل سی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو کس طرح سے آپ کیا کام کر سکتے ہو. اب آپ کو میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ اس زمانے میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن جائیں. جو اسٹیٹ ایجنٹ ہوتے ہیں بہت سارے کام کرتے ہیں, ان میں تو کوئی کیپٹل کی ضرورت نہیں ہے بھائی. آپ کا اپنا گھر ہے, موبائل ہے, کانٹیکٹ ہے, آپ کسی بھی اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ مل جاؤ, آہستہ آہستہ کر کے گرو کر لو, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. میں نے خود ایک میرا دوست ہے اسٹیٹ ایجنٹ, اس کو میں نے خود ریفرنس دیا کہ بھائی یہ صاحب ہیں لاہور سے آ رہے ہیں, ان کو ذرا کوئی گھر ور لے کے دو. دیٹس دا تھنگ. تو سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گا, آپ سوچو, غور کرو, کوئی ایسی پروڈکٹ نکالو مارکیٹ سے جس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑے اور آپ کو اس میں پروفٹ ملے. اور ایسی بہت سارے بزنس آئیڈیاز ہیں, گوگل پہ سرچ کرو, لوگوں سے مشورہ کرو, ٹھیک ہے. اور اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ دیکھو جاب پہ زیادہ ریلائی یا ایمفیسس نہ کرو, ٹھیک ہے. اگر مل جاتی ہے اچھی بات ہے, نہ ملے تو اب کچھ ہاتھ پیر مارو ادھر, تو انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آپ لوگوں کا کوئی نہ کوئی کاروبار چل جائے گا.
گائز یہ آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا میں نے ایک ٹریننگ سیشن بنایا تھا 10 منٹ کا، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے کہ جو جاب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی جاب نہیں ہے، جاب نہیں ہے، 7 مہینے سے پریشان ہے، ٹینشن ہے. نہیں 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 نہیں، اب نہیں ہے 7 مہینے سے جاب تو اس کا مطلب یہ اشارہ ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کچھ بزنس کر لو، کوئی اور جگہ کام کر لو. سو اوکے گائز، یہ میرا یوٹیوب کا چینل ہے، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، واٹس ایپ والے نیچے دیکھیں کلک کریں، لنکڈ ان والے، فیس بک والے اوپر کلک کریں. اوکے جی، اللہ حافظ.